1954 میں مشرقی پاکستان میں جگتو فرنٹ جیتی تھی. مسلم لیگ کا صفایا کر دیا تھا اس نے ایسٹ پاکستان سے. آپ نے اسمبلی توڑ دی. 58 میں الیکشنز کی تاریخ کا اعلان ہو چکا تھا, آپ نے ماشاء اللہ لگا دیا. تو پاکستان کی سیاسی تاریخ بدقسمتی سے کبھی بھی پاکستان کے طالب علموں کو نہیں پڑھائی جائے گی. ہمیں یہی کہا جائے گا, ابھی سب نے آ کے یہ کہا, فردوس نقوی صاحب نے بھی, دوسروں نے بھی, مسئلہ یہی ہے ہمارا, حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا. تم بھی کوئی منصور ہو سولی پہ چڑھو خاموش رہو. ہمارے رہنما ہوتے تھے نثار عثمانی صاحب, وہ ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ سچ وہ ہے جو وقت پر بولا جائے. اور انہوں نے ضیاء الحق کے سامنے برملا کہا. جب ضیاء الحق نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں صحافیوں کو الٹا لٹکا دوں, پھانسی چڑھا دوں, تو انہوں نے کہا یہ ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا, لہذا منہ پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا, اور اگر آپ اپنے قول پہ, اپنے فعل پہ, اپنے نظریات پہ کھڑے ہیں تو آپ کو کسی چیز سے ڈر و خوف ہوتا نہیں, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دن موت آنی ہے, وہ کسی بھی طرح آ جائے گی. تو پھر سچ کیوں نہ بولا جائے. قربانیاں ہر سیاسی جماعت کے کارکنوں نے دی ہیں. بدترین ہم نے فریڈم آف ایکسپریشن کی بدترین شکلیں دیکھی ہیں. کیا ہم نے صدام حسین کی پھانسی کی لائیو کوریج نہیں دیکھی؟ کیا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شخص کی پھانسی کی لائیو کوریج دکھائیں؟ جو غازہ میں ہو رہا ہے کیا اس کو بی بی سی, سی این این, مغربی میڈیا کو ایکسپوز نہیں کیا اس نے؟ لیکن آج بھی صحافی وہاں جاتے ہیں, کوریج کرتے ہیں, جانے دیتے ہیں. عراق میں آج بھی جاتے ہیں صحافی, جاتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں. آج تک 2 سال بعد یہ کتاب آئی ہے. مجھے یہ تو بتایا جائے کہ 9 مئی پلان کہاں ہوا تھا. یہ کب بتایا جائے گا کہ 9 مئی میں جن پہ الزام ہے ان کو چارج شیٹ کب کی جائے گی؟ اور یہی چیز واقعات کو خراب کرتی ہے. ایم کیو ایم کی مثال لے لیں, 22 اگست 2016, آج اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں. آج بھی 400 سے زیادہ ان کے سیاسی کارکنوں پر صرف اس وجہ سے ایف آئی آر ہے کہ انہوں نے تالیاں بجائی تھیں. کیا کوئی ریلیف ہے, کوئی سزا ہے؟ الزام ہے, ثابت کریں, سزا دیں. اور اس کا کبھی آپ نے جائزہ لیا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کتاب میں بھی شاید وہ مسنگ ہے. 9 مئی 2023 کے بعد 8 فروری کیسے ہو گیا؟ کون سی ایسی پابندی تھی جو نہیں لگائی گئی؟ اور یہ پاکستان کے ووٹرز کے شعور کی داد دیں. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس نے جا کے ووٹ دیا. نہ الیکشن سمبل کا پتہ اس کو, نہ کسی اور چیز کا پتہ, لیکن ہر چیز کرنے کے باوجود بھی اس مینڈیٹ کو, اوریجنل مینڈیٹ کو آپ نہیں وہ کر سکے. آج جو لوگ جیتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ وہ نہیں جیتے, لیکن 2018 کی بات اس لیے کرنی ضروری ہے کیونکہ 2018 کا سلسلہ بلوچستان سے شروع ہوا تھا. بلوچستان میں آپ نے جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی جو کہیں نہیں تھی ایک دم تشکیل پا گئی. اس کی وجوہات تلاش کریں تو آپ کو 8 فروری بھی سمجھ میں آ جائے گا. پھر زبیر صاحب نے بات کی کہ 360 کے قریب لوگوں نے, لیکن اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ ایک روز 64 لوگ کھڑے ہوتے ہیں میر حاصل گزنجو کے حق میں,
اور دوسرے روز اسے 34 ووٹ ملتے ہیں تو یہ اگر سلسلہ ہے تو میں آج صبح مجھے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی رپورٹ ملی، اس میں ایک جملہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک انڈیکس میں پاکستان کا نام ڈیموکریسی کی کنٹریز میں نہیں ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ڈیموکریٹک انڈیکس ہے اس میں پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اتھارٹیرین رول کہا گیا ہے اسے۔ یہ لیسن ہے ہم سب کے لیے، ساری سیاسی جماعتوں کے لیے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی جیسے بات ہوئی پیکا کی، پیکا کا سلسلہ 2016 میں شروع ہوا، اس وقت ہم نے احتجاج کیا، ہمارے کیمپ میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی آتے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آتے تھے، اور اس وقت بھی یہی بات ہم کرتے تھے جو اپوزیشن کے لوگ ہوتے تھے کہ دیکھیں کل جب آپ کی حکومت آئے تو آپ یہ کام نہ کیجیے گا۔ پھر ان کی حکومت آئی 2018 میں، 2021 میں جو آرڈیننس لے کر آئے وہ اتنا خوفناک آرڈیننس تھا کہ وہ کوئی 2025 سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اب اس وقت مسلم لیگ کے لوگ ہمارے کیمپ میں آتے تھے کہ ہم اقتدار میں جیسے ہی آئیں گے اس آرڈیننس کو ختم کر دیں گے، وہ آئے تو انہوں نے ایکٹ بنا دیا اور بدترین۔ اور یہ صرف میڈیا کے حوالے سے نہیں ہے، یہ سمجھ لیں یہ ایکٹ ہر شخص جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اس قانون کے جکڑ میں آ سکتا ہے، یہ تو بات بالکل کلیئر ہے۔ 9 مئی کی اصل کہانی کب کھلے گی شاید کسی کو نہ پتہ چل سکے، چونکہ اوپن ٹرائل نہیں ہیں اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے غیر معمولی واقعہ ہے کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، جیسے میں نے مثال دی پی آئی اے ہائی جیکنگ ہو، اس میں جب پی آئی اے ہائی جیکنگ ہوا تھا تو اس وقت امیڈیٹلی بے نظیر بھٹو ڈسٹینس ہر سیلف فرام دی ہائی جیکنگ، فوری طور پہ اپنے آپ کو انہوں نے اس سے ہائی جیکنگ، اور اس کے بعد بھی آنے والے وقت میں انہوں نے ان سارے لڑکوں کو جو کسی نہ کسی حوالے سے اس کے ساتھ تھے اسے پارٹی سے الگ کر دیا۔ لیکن ٹرائل اگر 2 سال میں آپ صرف ایک واقعے کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کرتے رہیں گے تو آپ اس واقعے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان واقعات کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ جن واقعات کی بنیاد بنا کے یہ بات شہباز شریف اور دوسرے لوگ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی، تو سازش کو بے نقاب کیوں نہیں کیا جا رہا، کیوں نہیں مقدمہ چلایا جا رہا اور سزا دی جا رہی؟ ایویڈنس موجود ہے، ساری چیزیں کہی جاتی ہیں، بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس کہا جاتا ہے۔ تو ایسے میں جب بھی ہم ایک ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جس اکیوز کے اوپر بہت زیادہ مقدمات بنتے ہیں وہ اکیوز مین مقدمے سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ لیگلی اگر آپ پوچھ لیں، آپ عزیر بلوچ کی مثال سامنے آپ کے کتنے مقدمات ہیں اس پر، 60-70% مقدمات سے تو وہ بری ہو گیا، کل باقی مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس ملک میں ایک بڑی خوفناک صورتحال ہوئی، ہم نے بہت سی مثالیں دی ہیں اس میں۔ ایک شخص تھا سولت مرزا، آج تک کسی نے یہ سوال کیا کہ ڈیتھ سیل سے کسی آدمی کا انٹرویو کیسے نشر ہو سکتا ہے، اور سارے چینل نے، کسی نے کوشچن نہیں کیا یہ، اس کا جرم تھا، مجرم تھا، پھانسی چڑھ گیا۔ یہ سب باتیں بالکل، آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ آرگومنٹ دیا گیا کہ یہ مت دیکھو کہ کیا ہوا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو
یہ جو 2 ڈیٹس ہیں جس پہ یہ کتاب مبنی ہے، اس میں ایسے لوگوں کے بھی انٹرویوز ہیں جنہوں نے پالیٹکس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، پیپل لائک ڈاکٹر شیری مزاری، اور لوگوں کے بھی انٹرویوز ہیں، اور ظاہر ہے جو جرنلزم از اے رف ڈرافٹ آف ہسٹری، اصل تاریخ کیا ہوگی یہ آگے والا وقت بتائے گا، لیکن اس ڈرافٹ کو، ان واقعات کو جوٹ ڈاؤن کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ریفرنس کے طور پہ یوز ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج جو لوگ اپوزیشن میں ہیں وہ اس تاریخ سے سبق سیکھیں گے، اور آج جو لوگ حکومت میں ہیں انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کل اپوزیشن میں ہوں گے، تو خدا را ایسے قوانین بنائیں کہ کل وہی قانون جو آپ نے آج بنایا ہے کل آپ کے گلے نہ پڑ جائے۔ یہی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ لہذا میں علی فرقان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے ایک بہت ہی اہم موقع پر بھی، کیونکہ اگلے 5 دن بعد 9 مئی ہے، ایک ایسی کتاب لکھی اور ایسے انٹرویوز جو لوگوں کو ریکال کرتے ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سی خبریں ملیں گی آپ کو اس کے اندر، کیونکہ انٹرویور کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے سوالات کرے، اور جو انٹرویو دینے والا ہے اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات کرے کہ وہ ہیڈ لائن نیوز بنے۔ لہذا مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب جو اس کا ٹائٹل ہے یہ ہیڈ لائن بنے گی، ضرور بنے گی۔ الگ بات ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ایڈوائز نہ آ گئی۔ شکریہ۔